تاکہ آپ کو غیر مقلدین علماء، دیوبند علماء اور بریلوی علماء کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی وحد مرفق الایمن کا ترجمہ کیا کیا۔ اس ضمن میں حضرات ذوالفقار سب سے پہلا جو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ علامہ وحید الزماں صاحب کا ہے۔ علامہ وحید الزماں صاحب، علامہ وحید الزماں یہ غیر مقلد عالم ہے، غیر مقلد۔ انہوں نے سنن نسائی شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے اور فوائد بھی لکھے ہیں، یہ آپ کو دکھائی بھی انشاءاللہ دے رہی ہوگی۔ تو یہ حضرات ذوالفقار انہوں نے تقریباً سیاستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یعنی سیاستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، ان سب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اب سنن نسائی کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا اور اس میں ترجمہ بھی کیا، اس کے فوائد بھی لکھے۔ اب یہ جب اسی بات کا وحد مرفق الایمن کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اوپر باقاعدہ باب ہے، باب موضع المرفقین۔ اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا دونوں کونیاں بیٹھنے میں کس طرح رکھیں، دونوں کونیاں بیٹھنے میں کس طرح رکھیں۔ اب جب حضرات ذوالفقار یہاں یہ لفظ آیا، یہ متن بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس میں جب یہ لفظ آیا وَوَضَعَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى۔ یہ حضرات ذوالفقار وحد مرفق الایمن، جس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ کونی ران سے الگ رکھی جائے گی، اور جبکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ترجمہ یہ کیا کہ کونی ران پر رکھی جائے گی۔ اب یہ علامہ وحید الزماں صاحب ہے، اب یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں پیچھے سے عبارت پہلے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يد اليسرى على فخذ اليسرى وحد مرفق الایمن على فخذ اليمنى۔ اب یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر بیٹھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں کونی کو دائیں ران سے اٹھا کر رکھا۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ دائیں کونی کو دائیں ران سے اٹھا کر رکھا۔ اب آگے باقاعدہ بریکٹ کے اندر یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی کونی کو پہلو سے نہیں ملایا دیا بلکہ الگ رکھا۔ تو حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا۔ یہ علامہ وحید الزماں صاحب ہیں جو غیر مقلد عالم ہے، جس طرح شیخ زبیر علی زئی غیر مقلد ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ بھئی کونی کو ران کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر آپ ایک اور ترجمہ دیکھیں، یہ ترجمہ ہے سنن نسائی شریف کا، یہ ترجمہ عربی متن اردو ترجمہ یہ کیا ہے، تیار کردہ کیا ہے مجلس علمیہ دارالدعوہ نے، اور اس کے اوپر جو اشراف، مراجع اور تقدیم لکھی ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار فریاوی نے، اور یہ استاد الحدیث ہیں جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ کے، اور تقدیم اس پر لکھی ہے فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب نے، اور یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ بیت السلام سے۔ اب حضرات ذوالفقار انہوں نے جب یہ اسی حدیث پاک کا جب ترجمہ کیا، اوپر باب باندھا کہ موضع المرفقین، صلاۃ میں بیٹھنے کی حالت میں کونیوں کے رکھنے کی جگہ کا بیان۔ اب اس پر حضرات ذوالفقار جب یہی لفظ آیا وحد مرفق الایمن، تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ لکھتے ہیں اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور اپنی دائیں کونی کو اپنی دائیں ران سے دور رکھا، یعنی اپنی دائیں کونی کو دائیں ران سے دور رکھا، یعنی الگ رکھا۔ حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ محدثین کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر ہم ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ بھی سنن نسائی شریف کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ کیا ہے پروفیسر ابو انس محمد سرور گوہر صاحب نے، یہ بھی غیر مقلد عالم ہے، اور یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے سنن نسائی شریف کا، اور نظر ثانی کی اور تسہیل اس کی ہے مولانا عبدالصمد ریالوی صاحب نے اور مولانا عبدالسمیع عاصم صاحب نے، اور اس کے حدیث پر حکم جو ہے وہ شیخ ناصر البانی صاحب کا ہے، اور حدیث کی تخریج الحدیث جو ہے وہ ڈاکٹر شیخ خلیل بن مامون شیحہ کی ہے، اور یہ مکتبہ محمدیہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اب حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں باقاعدہ اوپر باب باندھا امام نسائی نے، باب موضع المرفقین، کونیاں رکھنے کی جگہ، اس پر پھر یہ ترجمہ کرتے ہوئے اسی عبارت کا وحد مرفق الایمن،
جس کا ترجمہ میں نے یہ کیا محدثین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا، اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے ترجمہ کیا کونی ران پر رکھی جائے گی۔ اب یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، یہ بھی غیر مقلد عالم ہے، یہ بھی ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر آپ بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور بایاں ہاتھ ران پر رکھا، دائیں کونی کو دائیں ران سے الگ رکھا، یعنی دائیں کونی کو دائیں ران سے الگ رکھا۔ حضرات ذکر یہ بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالے سے پڑھا کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ یہ ایک اور ترجمہ دیکھیں، یہ فتاوی علماء حدیث ہے، اور یہ فتاوی علماء حدیث ہے، جلد 1 ہے اس کی، فتاوی علماء حدیث کی کتاب الصلاۃ جلد 1 ہے۔ تو یہ 510 نمبر جو مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ تشہد میں بازو کو تان کر رکھنا اور دائیں کو خم رکھنا کیسا ہے۔ یہ باقاعدہ نا ایک باب باندھا 510 نمبر یہ مسئلہ ہے، اور اس میں سوال آیا ان کے پاس کہ تشہد میں بائیں بازو کو تان کر رکھنا اور دائیں میں خم رکھنا کیسا ہے، یہ ان سے سوال ہوا۔ تو یہ فتاوی علماء الحدیث ہے، یہ اس میں کثیر علماء کے فتاوی جات کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ ایک ان کی مستند غیر مقلدین علماء کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس میں حضرات ذکر یہ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام، وہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اور مشکات کی دارمی کی جو میں نے اور آپ کے سامنے پڑھی، اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے جس کا ترجمہ کیا۔ اب یہ اسی کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ الفاظ آپ دیکھ لیں، ثم جلس فافترش رجل الیسری ووضع ید الیسری علی فخذ الیسری وحد مرفق الایمن علی فخذ الیمنی۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت وائل نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو بایاں پاؤں بچھا لیا اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور دائیں کونی کو دائیں ران سے اٹھا کر رکھا۔ حضرات ذکر یہ بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالے سے پیش کیا۔ تو خلاصہ کلام حضرات ذکر یہ نکلا کہ مطلب ان ابھی تک جو تراجم میں نے یہ غیر مقلدین علماء کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ان کے مستند علماء ہیں، انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ جو ترجمہ انہوں نے میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالے سے پیش کیا۔